الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین اکرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جملہ نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقا دو عالم نور مجسم حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس سنت کو پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے پر فخر کرنا نصیب فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ موضوع ہے استقبال ماہ رمضان. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اس عنوان پر حق کہنے، آپ تمام کو حق سمجھنے اور تعلیم یقین ہم تمام کو حق پر ثابت و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تمہیداً یہ ہے کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ انسانی زندگی میں منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے دائرۂ کار میں کامیاب و کامران ہونے کے لیے منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے کئی طرح سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ سے کام کرتے ہیں اپنے اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولز اور کالجز اور مدارس دینیہ وغیرہ میں وہاں پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے اچھے نصاب کو منتخب کر کے ان کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہمارے ادارے میں پڑھنے والا کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، ہمارے ادارے میں آنے والوں کو کون سی کتابیں پڑھانی چاہیے کہ جن کو پڑھ کر آگے چل کر اسے بے شمار فائدہ حاصل ہو. تو اب وہاں ذمہ دار حضرات جو ہوتے ہیں وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ سے اس مدرسے کو، اس اسکول کو، اس کالج کو چلاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو تاجر ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی تجارتوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی اپنی تجارتوں کو مزید وسعت عطا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، لوگوں تک اپنی بات اور اپنی تجارت کی چیزوں کو پہنچانے کے لیے وہ طرح طرح سے منصوبے بناتے ہیں، طرح طرح سے پلاننگ کرتے ہیں.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کہ یہ منصوبہ بندی اور پلاننگ صرف انسانوں کے دائرے تک محدود ہو کر نہیں رہ گئی ہے، بلکہ یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ کرنے کی جو صفت ہے یہ جانوروں میں، پرندوں میں، درندوں میں بھی نظر آتی ہے کہ جنگل کے رہنے والے، جنگل میں بسنے والے، آباد ہونے والے جو جانور ہیں وہ بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہمیں سردی کے موسم میں کہاں رہنا ہے، گرمی کے موسم میں کہاں رہنا ہے، کس علاقے میں ہم رہیں گے تو ہمیں خوراک ملے گی، ہمیں کھانا نصیب ہوگا، ہم کہاں جائیں گے تو ہماری جان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ پورا وہ منصوبہ اور پلاننگ بنا کر انہیں اللہ رب العزت نے جو بلاغت عطا کی ہے، جسے عقل، جسے جانور کی عقل کہا جاتا ہے، اس کا وہ استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ بھی منصوبے بناتے ہیں۔ اسی طرح سوراخوں میں رہنے والی جو چونٹیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ وہ چونٹیاں بھی کہ کس طرح بارش کے موسم میں، کیونکہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، تو کس طرح بارش کے موسم میں باہر نکلے بغیر اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے جو 3-4 مہینے کا موسم ہوتا ہے، اس میں بآسانی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کس طرح پہلے سے ہی خوراک کا انتظام کرنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، کہاں ہمیں تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھنا چاہیے، یہ تمام چیزوں کی پلاننگ سوراخ میں رہنے والی چونٹیاں کرتی ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق میں ہر مخلوق اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی حیثیت سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی اپنی چیزوں کو وسعت دینے کے لیے وہ لوگ منصوبے بندی سے کام چلاتے ہیں، پلاننگ سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب منصوبہ اور پلاننگ کی اہمیت والدین کی نظروں میں ہے، جب منصوبہ اور پلاننگ کے تحت اسکولز اور کالجز اور مدارس دینیہ و اسلامیہ کے ذمہ داران حضرات اختیار کرتے ہیں اور اس کے تحت اپنے اداروں کو آگے چلاتے ہیں، اسی طرح جہاں تاجر اپنی تجارتوں کو وسعت دینے کے لیے منصوبے کے تحت وہ کام کرتے ہیں، جنگل کے جانور، سوراخ کی چونٹیاں، چرندے پرندے تک بھی اپنے اپنے اعتبار سے جب اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی جان کو، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے ماتحت رہنے والوں کی حفاظت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے جب وہ دنیاوی اعتبار سے منصوبے اور پلاننگ بنا کر اس کے حساب سے زندگی کو بڑھاتے ہیں، تو یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہ کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے، ان تمام کے مقابلے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی سے زیادہ اپنی اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے وہ منصوبے بندی کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارے، وہ اس طرح کے منصوبے اختیار کرے، اس طرح کی سوچ اپنے اندر پیدا کرے، ایسی دور اندیشی اپنے اندر وہ بیدار کرے کہ جس کے تحت وہ زندگی گزار کر یہاں آخرت میں کامیابی کو حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اس کا کلام بلاغت نظام ہے، اس میں جہاں ہمیں کئی چیزوں کی، کئی طرح کی عبادتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کئی طرح کے گناہوں سے اس نے ہمیں منع کیا ہے اور منع کرتا ہے، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی کلام بلاغت نظام کے اندر اپنے مسلمان اور اپنے ماننے والوں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ ذہن بھی دیتا ہے، ان کے اندر یہ سوچ بھی پیدا کرتا ہے، وہ قرآن کیا سوچ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے سے زیادہ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر اپنے اندر پیدا کرے اور وہ ایسے منصوبے اختیار کرے کہ جن منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے اسے ایسی کامیابی مل جائے کہ دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ یہ سوچ ہمیں قرآن اللہ رب العزت کا عطا فرماتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ سن کر خاموش رہنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ جملہ ہے، اللہ کا وہ کلام ہے کہ جسے سن کر واقعی میں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، واقعی میں ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جسے تقوی کا راستہ کہا جاتا ہے، جسے پرہیزگاری کا راستہ کہا جاتا
डरो। आगे क्या फरमा रहा है, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर जान को चाहिए, हर नफ्स को चाहिए, यानी हर इंसान को चाहिए कि वो ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। मा क़द्दमत लिग़द, गद का माना है कल आने वाला जो कल है उसे गद कहा जाता है, गदन। तो कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम में फरमा रहा है कि हर नफ्स को चाहिए कि वो ये देखे, यानी वो हमेशा इस बात को मलहूज रखे, पेशे नजर रखे, हमेशा उसका फोकस इस बात पर रहे कि आज वो जो अमल कर रहा है अपने इस अमल के जरिए कल की जो कामयाबी उसे मिलने वाली है या मिल सकती है, या जिस कामयाबी से वो महरूम भी हो सकता है, जिस कामयाबी को ना पा भी सकता है, तो उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसने आज का कौन सा अमल कल के लिए भेजा है। मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए हर नफ्स को चाहिए कि गौर करे, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, इस बात पर नजर रखे कि उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है, इसके जाने से पहले पहले ही उसने आगे क्या भेज दिया है, ये हर नफ्स को गौर करना चाहिए। हजरात, आप देखते हैं कि जब किसी दूसरे मुल्क का बादशाह, जब एक मुल्क का बादशाह किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसकी जो पसंद की चीजें हैं, उसके जो इस्तेमाल की चीजें हैं, उसके खाने पीने की जो चीजें हैं, उसकी सैर व सयाहत की जो चीजें हैं, उसको आराम पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, उसकी पसंदीदा जो चीजें हैं, बादशाह पहले ही उस मुल्क में उन चीजों को भेज देता है, बाद में वहां सफर करके जाता है। ऐसा नहीं होता कि बादशाह पहले पहुंच जाता है, उसकी जरूरत की चीजें बाद में आती हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है, जरूरत की जो भी चीजें हैं उन तमाम चीजों को पहले भेज देता है, बाद में बादशाह सफर करके उस मुल्क को सफर करता है, जाता है। तो बिना तशब्बुह बिना तमसील के अल्लाह तबारक व तआला भी यही समझा रहा है कि तुम्हें हमेशा दुनिया में रहना नहीं है, तुम्हारी यहाँ की जिंदगी दायमी अवधि लाफानी जिंदगी नहीं है, ये तो फना हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली और एक हद रखने वाली जिंदगी है। लेकिन आखिरत की जो जिंदगी है, जिसका आगाज इस जिंदगी के इख्तिताम के बाद होता है, इस जिंदगी के खत्म होने के बाद उस जिंदगी का जो आगाज होता है, वो जिंदगी दायमी है, अबदी है, हमेशा रहने वाली है, लाफानी है, कभी फना होने वाली नहीं है। लिहाजा यहाँ तुमको भेजा इसलिए गया है ताकि तुम इस दुनिया की जिंदगी में वो सामान इकट्ठा कर लो, अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में उन आमाल का जखीरा कर लो, जिन आमाल की वजह से, जिन अखलाक हसना की वजह से, जिन अकायद सहीहा की वजह से, जिन अच्छे कामों की वजह से तुम्हारी जो अबदी नाफानी ना खत्म होने वाली जिंदगी है वो बेहतरीन जिंदगी हो जाए, मजे वाली जिंदगी हो जाए। तो हर नफ्स को चाहिए कि वो ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। तो मतलब क्या, कुरान हमें सिखा रहा है कि तुम्हारी यहाँ की जिंदगी फकत यहाँ की चीजों को मलहूज रखते हुए तुम्हें गुजारनी नहीं चाहिए, बल्कि आखिरत को पेशे नजर रखते हुए, आखिरत को अपनी निगाहों के सामने रखते हुए, आखिरत की फिक्र करते हुए तुम्हें यहाँ उन मंसूबों को इख्तियार करना है, तुम्हें यहाँ की जिंदगी गुजारने में वो प्लानिंग करनी है कि जिन मंसूबों और जिन प्लानिंग्स की वजह से तुम्हें आखिरत की कामयाबी नसीब हो जाए। वत्तकुल्लाह, दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला तुम जो कुछ करते हो उससे बाखबर है। हजरात देखें, आप कुरान करीम की यही एक आयत है जिसमें दो मरतबा कहा जा रहा है इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वरना आप पूरा कुरान छाट लें, पूरा कुरान आप मुकम्मल पढ़ लें, जहां भी इत्तकुल्लाह का आपको जिक्र मिलेगा, कई मकामात पर अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह से डरो, लेकिन जहां भी कहा है पूरी आयत में सिर्फ एक मरतबा आपको इत्तकुल्लाह मिलेगा। लेकिन यही वो आयत है जिसमें एक मरतबा एक ही आयत में दोनों जगह पर अल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह कह रहा है। मतलब क्या, अपनी आखिरत की जिंदगी को लेकर तुम बेफिक्र ना हो जाओ, किसी गलत ख्याल में ना रहो, किसी खामा ख्याली का शिकार ना हो जाओ, वो हो जाएगा, वो बचा देंगे, ये बचा देंगे, नहीं। वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां तो कोई पुरसाने हाथ नहीं होगा, वहां तुम्हें बचाने वाला तुम्हारे आमाल के सिवा कोई ना होगा। लिहाजा तुम्हें यहाँ की जिंदगी को पूरी होशमंदी के साथ, पूरी अकलमंदी के साथ, पूरे होश में रहकर ऐसे गुजारनी चाहिए कि
زندگی کی وجہ سے تمہاری آخرت کی عملی زندگی بہترین زندگی ہو جائے، بغیر مصیبتوں بغیر پریشانی والی زندگی ہو جائے. تو دو مرتبہ آگاہ فرمانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اس بات کو سیریس سے لو، اس بات کو آپ ہلکے میں نہ لو، اس بات کو معمولی نہ سمجھو، غیر اہم نہ سمجھو، بلکہ جس بات کا تمہیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، یہ فکر کرے، یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے. یہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ جو بیداری تمہارے اندر میں پیدا کر رہا ہوں، اس بیداری کو ہلکے میں نہ لو. اگر غفلت ہے تو اس غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس اصول کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو، اسی اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اگر یہ اصول ہمیشہ تمہارے ہاتھوں میں رہا، اس اصول کا نام تم نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے تھامے رکھا، تو یقین جانو نہ صرف یہاں کی کامیابی تمہارے قدموں کو چھوئے گی، بلکہ آخرت کی کامیابی بھی تمہارے قدموں کا بوسہ لیتے نہیں تھکے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو لہذا ہمیں ہمیشہ اس اصول کو آگے رکھنا ہے. کچھ بھی آپ کریں، کچھ بھی آپ کو کرنے کا دل چاہے، تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرے اس کام کی وجہ سے میری آخرت پر کیا فرق پڑ رہا ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے کہیں میری آخرت تباہ تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میری آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. اگر کسی نقصان کا پہلو نظر آ جائے، فوراً اس کام کو چھوڑ دیجیے، اگرچہ اس میں آپ کو لاکھوں کا فائدہ ملے، اگرچہ آپ کی شہرت دنیا بھر میں ہو رہی ہو، اگرچہ آپ کو بے شمار کئی طرح کے فوائد اس کام کی وجہ سے میسر آنے والے ہوں، لیکن اگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر آخرت میں ذرہ برابر اس عمل کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنے کا اگر اندیشہ بھی نظر آ جائے، فوراً اس کام کو چھوڑ دیں، اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، تو یقین جانیے ہم اللہ کے محبوب بننے میں ضرور کامیاب ہو کے رہیں گے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. حضرات جب آپ نے یہ تمہیدی گفتگو سن لی تو کیا پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جب بھی ہمیں کوئی نعمت عطا کی جائے، جب بھی کوئی انعام عطا کیا جائے، جب بھی کوئی رحمت بھری چیز ہمیں عطا کی جائے، تو ہمیں پہلے سے منصوبہ بنا لینا چاہیے، پہلے سے پلاننگ کر لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ کی نعمت ہمیں مل رہی ہے یا مل چکی ہے یا ملنے والی ہے، اس نعمت کو لینے کے بعد، اس نعمت کا حامل بن جانے کے بعد مجھے اس نعمت کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، یہ بیداری ہمارے اندر آ جانا چاہیے. اب آپ نے سمجھ لیا تو آئیے اس عنوان کی طرف کہ استقبال ماہ رمضان، رمضان کا استقبال، مقدس و مبارک مہینہ رمضان کا اب جو آنے والا ہے، اللہ کی نعمت بن کر، اللہ کی رحمت بن کر، اللہ کا انعام بن کر، اللہ کا تحفہ بن کر، ہمارے لیے دونوں جہاں کی سرخروئی کا اور عزت و کامیابی کا ذریعہ بن کر جو مہینہ ہمارے زندگی میں داخل ہونے جا رہا ہے، داخل ہونے والا ہے، دستک دینے ہی والا ہے. اس ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہمارا اس رمضان کا استقبال کرنے کا کس طرح کا مزاج ہونا چاہیے، ذرا آپ یہ سنیں. جب آپ نے منصوبہ اور پلاننگ کی باتیں سن لی تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں. ویسے تو آقا علیہ السلام اپنی زندگی کا ہر معاملہ، اپنی زندگی کا ہر کام منصوبے کے تحت ہی انجام دیا کرتے تھے. خصوصاً جب رمضان کی بات ہوتی، رمضان جب تشریف لانے والا ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام کئی جلسے منعقد فرماتے، کئی محفلوں کا اہتمام فرماتے، کئی طرح کی جگہوں پر لوگوں کو، صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور مختلف انداز سے الگ الگ محفل میں ماہ رمضان کی عظمت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے اور اس ماہ رمضان کو کس طرح گزارا جانا چاہیے یہ ذہن بھی آقا علیہ السلام مختلف محفلوں کا اہتمام کر کے، مختلف جلسوں کا انعقاد کر کے اپنے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. اسی کی ایک کڑی ہے کہ جب رمضان آنے والا تھا، بھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، تو آقا علیہ السلام نے جلسہ منعقد فرمایا، ایک محفل کا اہتمام فرمایا، اس میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور رمضان کی آمد کی خوشخبری ارشاد فرمائی. جیسا کہ مسند احمد، مسند ابی ہریرہ کے تحت روایت ہے، راوی سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، پیارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا دیتے ہوئے؟ صرف خبر دیتے ہوئے فرمایا نہیں, خوشخبری یبشر اصحابہ, خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. مطلب کیا؟ جو خبر اب آپ دینے والے ہیں وہ خبر وہ ہے جسے سن کر خوش ہو جانا چاہیے. وہ خبر وہ ہے جسے صرف خبر نہیں کہا جاتا بلکہ خوشخبری کہا جاتا ہے, جس میں فقط خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ایسی خبر آپ علیہ السلام دے رہے ہیں. کیا فرمایا صحابی نے؟ فرماتے ہیں کہ یبشر اصحابہ, اپنے صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قد جاءکم شہر رمضان, کہ اے میرے صحابیوں رمضان کا مہینہ, مقدس مہینہ گویا آ چکا ہے, آنے والا ہے, آیا نہیں ہے, لیکن الفاظ کہیں آپ علیہ السلام کے قد جاءکم شہر رمضان, رمضان کا مہینہ گویا آ چکا ہے. یعنی اتنا قریب ہے وہ, اب وہ تم سے ملنے کے اتنے قریب ہو چکا ہے, گویا کہ وہ مل چکا ہے, گویا کہ وہ داخل ہو چکا ہے. قد جاءکم شہر رمضان, رمضان بالکل داخل ہونے ہی والا ہے ہماری زندگیوں میں. کیسا مہینہ ہے؟ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک, یہ برکت والا مہینہ ہے. کیسا مہینہ ہے؟ برکتوں والا مہینہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود سراپا برکت ہے. برکت جن کے نور سے بنی ہے, برکت جن کے نور سے وجود پائی ہے, برکت جن سے منسلک ہونے کی وجہ سے برکت کہلاتی ہے, وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں یہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارک, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. سوچئے ذرا کہ جس مہینے کو آپ آئے ہو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم, مالک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کا مہینہ کہہ رہے ہیں, وہ مہینہ باقی میں کیا کیا برکتیں اپنے دامن میں رکھتا ہوگا, اس کے اندر کیا کیا برکتیں ہوں گی. یہ خود پیارے آقا علیہ السلام اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں آگے چل کر فرمایا علیہ السلام نے کہ صحابیوں یہ مہینہ رمضان کا بالکل آ چکا ہے. کیسا مہینہ ہے؟ برکتوں والا مہینہ ہے. اور کیسا مہینہ ہے؟ شہر تغل فیہ الشیاطین, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یفتح فیہ ابواب الجنہ, جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ویغلق ابواب الجحیم, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کیسا مہینہ ہے؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس لیے وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم, وہ رات ایسی ہے کہ جو بندہ اس رات کو پانے سے محروم ہو گیا یا پا کر اس رات کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے سے محروم ہو گیا, وہ یا حقیقت میں وہ ہر خیر سے محروم ہو جانے والا ہے, ہر بھلائی سے محروم ہو جانے والا ہے. یہ مختصر سا خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آمد سے پہلے ارشاد فرمایا. اب یہی باتیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی, اس خطبے میں بیان ہوئی, ایک دوسری محفل کا آپ علیہ السلام نے اہتمام فرمایا, ایک دوسرا جلسہ آپ علیہ السلام نے منعقد فرمایا. اب اس محفل ابو جلسے میں آپ علیہ السلام نے دوبارہ رمضان کی آمد کے تعلق سے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو پیغام عطا فرمایا. اب وہاں آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ذرا آپ دیکھیں. یہ روایت المستدرک علی الصحیحین کتاب الصوم باب اذا کان اول لیلۃ من رمضان سفدت الشیاطین کے تحت روایت ہے. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ ارشاد رمضان کی آمد سے پہلے ہے. رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے, رمضان کو پانے سے پہلے ہمارا کیا ذہن بنانا چاہیے, کس طرح کے ہمارے منصوبے ہونے چاہیے. یہ بیداری پیدا فرمانے کے لیے خطبے ہو رہے ہیں, یہ جلسے ہو رہے ہیں, یہ خطابات اور یہ بیانات آپ علیہ السلام کی جانب سے ہو رہے ہیں. اب اس دوسرے خطبے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن, کہ اے صحابیوں رمضان کا مہینہ داخل ہونے جا رہا ہے, رمضان کے مہینے سے تم ملاقات کرنے والے ہو, یہ تمہاری زندگیوں میں دستک دینے ہی والا ہے. کیسا مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان, کہ رمضان مبارک کے مہینے کی پہلی رات جب آتی ہے تو ہوتا کیا ہے, سفدت
الشیاطین ومردۃ الجن، کہ تمام شیاطین کو اور شریر اور سرکش جنات کو بیڑیوں میں جکڑ کر انہیں تم سے دور کر دیا جاتا ہے، انہیں قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات اب یہاں رک کر آگے کیا فرمایا ہم سنیں گے، اب یہاں رک کر ہم باتیں کریں گے۔ دیکھیے آپ، رمضان، ابھی رمضان کی رات شروع ہوئی، سورج غروب ہوا، شعبان کا چاند جو ہے، سورج جو ہے ڈوبا، رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند جیسے ہی نکلا، رات کا آغاز جیسے ہی ہوا، ابھی ہم نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ابھی ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، ابھی ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا، ابھی ہم نے سحری بھی نہیں کی، ابھی ہم نے افطاری کا اہتمام بھی نہیں کیا، ابھی ہم نے نماز تراویح بھی ادا نہیں کی، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جیسے ہی شعبان کا سورج ڈوبا، رمضان میں مبارک کا چاند نکلا، رات کا آغاز ہوا، تو پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ صفت الشیاطین ومردۃ الجن، جتنے شیاطین ہیں، جتنے سرکش اور شریر جنات ہیں، مولا تعالیٰ ان تمام کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ کون؟ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کسے ہم سے دور کیا جا رہا ہے؟ کس کو بیڑیوں میں جکڑا جا رہا ہے؟ کس کو ہماری زندگیوں سے دور کیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے اس بدبخت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ بدبخت شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، تمہاری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہیں اچھائیوں میں، نیکیوں میں اور بھلائیوں کو کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کیسا شیطان ہے؟ فرمایا، خدا نے خود فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان بے شک، یعنی اس بات میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس بات میں ہوگا؟ اس بات میں کہ الشیطان للانسان عدو مبین، اس بات میں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کے کئی دشمن ہوتے ہیں، کچھ اپنوں میں ہوتے ہیں، کچھ بیگانوں میں ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی میں ہوتے ہیں، کچھ دور دراز کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب دشمنوں میں سب سے خطرناک، سب سے بدترین، سب سے بڑا اور سامنے سے حملہ کرنے والا جو دشمن ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصدق الصادقین جس کی صفت ہے، اصدق القائلین جس کی شان ہے، سب سچ بولنے والوں میں سب سے بڑا سچ بولنے والا ہے، سب سے سیدھی بات کرنے والوں میں سب سے زیادہ سیدھی بات کرنے والا جو رب ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان اسے ہلکے میں نہ لو، یہ تمہارا کھلا ہوا بدترین خطرناک ترین دشمن ہے۔ حضرات، تو ایسے خطرناک دشمن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پہلی شب، پہلی گھڑیاں جیسے شروع ہوتی ہیں، ان کو ہم سے دور کر دیتا ہے، پابند سلاسل کر کے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ کون شیطان ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا شیطان نہیں، جن نہیں ہے، بلکہ کیسا شیطان؟ جب اس کو مردود بارگاہ کیا جا رہا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے راندا کر رہا تھا، نکال رہا تھا، مردود کر رہا تھا، تو اس نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ بِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا تیری جو عزت ہے، تیری اس عزت کی قسم میں کھاتا ہوں کہ مجھے جس انسان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، جس انسان کے آگے سجدہ سجود نہ ہونے کی وجہ سے، جس انسان کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے تو مجھے میرے ہزاروں کروڑوں لاکھوں سالوں کی عبادت کے باوجود بھی، میرے جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی، فرشتوں پر میری برتری ہونے کے باوجود بھی، تو مجھے جس انسان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے راندا فرما رہا ہے، نکال رہا ہے،
المستقیم. دو باتیں اس نے کہی تھی. یہ اس نے کہا تھا کہ لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں. اس کی وجہ سے مجھے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے تیری بارگاہ کا مبعوث بننا پڑے گا. تو مجھ سے اس کی وجہ سے ناراض ہوا ہے، لہذا اس سے میں ایسی دشمنی کروں گا، ایسی دشمنی کروں گا کہ خود میری دشمنی کا اعلان تو کرے گا، تو بتائے گا کہ میں کیسا خطرناک دشمن ہوں. اللہ نے بتایا بھی، کہا بھی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اس شیطان نے انسان سے ایسی دشمنی کی، ایسی دشمنی کی کہ خود اللہ نے اعلان کر دیا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. سوچئے گا کیا سختی ہے، کیا وہ خطرناک دشمنی ہم سے کر رہا ہے. اور اس نے دوسری بات یہ کہی تھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ ہمارے الہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، لیکن میں بھی تیری بارگاہ میں عرض کر کے نکل رہا ہوں، تیری بارگاہ میں یہ بات کر کے میں گزر رہا ہوں، نکل رہا ہوں. کیا بات کہ تیری طرف آنے والا جو سیدھا راستہ ہے، تیری طرف پہنچانے والا جو راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ تیرے محبوب بن جاتے ہیں، جس راستے پر چل کر لوگ تیری بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، جس راستے پر چل کر لوگ جنتی ہو جاتے ہیں، جس راستے پر چل کر لوگ جہنم سے بچ جاتے ہیں، مولا اس راستے پر میں بیٹھوں گا ان کے انتظار میں. جو بھی اس راستے پر چلتا ہوا آئے گا مولا اسے میں ضرور پھٹکا کر چھوڑوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے انتظار میں. کہاں بیٹھوں گا؟ صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پر بیٹھوں گا. ایسا نہیں کہ کوئی دعا کر دے کہ اے اللہ اهدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا تو فوراً اسے سیدھا راستہ مل جائے گا. نہیں، اگر مل بھی گیا تو میں اس راستے پر اس کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھوں گا. جب یہ آئے گا تو اس کی غفلت کا کوئی ایسا موقع میں ڈھونڈوں گا اور ڈھونڈ کر اس پر ایسا وار کروں گا کہ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھتا رہے گا اور ہدایت سمجھتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا. لیکن جب منزل پر پہنچے گا تو دیکھے گا کہ منزل جنت نہیں ہے بلکہ دوزخ ہے. تیرا قرب نہیں ہے، تیری بارگاہ کی دوری ہے، تیری رضامندی نہیں ہے بلکہ تیری ناراضی ہے، اور تیرا ثواب نہیں ہے بلکہ تیرے عذاب، اس کا انتظار کر رہا ہے. ایسا گمراہ کر کے میں چھوڑ دوں گا. آج ہو بھی رہا ہے، لوگ نہ جانے اپنے آپ کو کیا کیا سمجھ رہے ہیں، میں پرہیزگار، میں متقی، میں فلاں، میں یہ، میں وہ، میں کیا نہیں ہوں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں. لیکن ان کا جو راستہ ہے آپ دیکھیں گے شریعت کی روشنی میں تو پتا چلتا ہے کہ وہ کھلی گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بد اعتقادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بد عملی کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہے، بد اخلاقی کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں جانے کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا شیطان نے ان کو گمراہ کر کے چھوڑا ہے. تو ایسے خطرناک ترین دشمن کو اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کی خاطر، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خاطر، ہماری کامیابی کی خاطر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پہلی رات ہی میں رمضان کے قید و بند میں ڈال کر اسے ان سے دور کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احساس. کیوں کرتا ہے ایسا؟ تاکہ بندہ کھل کر اچھے طریقے سے اس ایک مہینے میں ایسی عبادت کر لے، اور اس ایک مہینے کی عبادت کی عادت کی وجہ سے 11 مہینوں کی زندگی پر اس کا ایسا اچھا اثر پڑ جائے کہ ساری زندگی اس کی میری بندگی ہو جائے، اس کے ساری بد اخلاقیاں خوش اخلاقیوں میں تبدیل ہو جائے. یہ جو بد عملی کا شکار تھا اب یہ عمل سے محبت کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بند کر کے، ہم سے دور کر کے، ہمارے چاروں اطراف میں نیکیوں کا ماحول ہمارے لیے سازگار فرماتا ہے. شیطان کو بند کیا جاتا ہے، اس کا اثر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، فجر کی نماز میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، تراویح میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، ہر طرف ٹوپیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف پرہیزگاری نظر آتی ہے. کوئی افطاری کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی سحری کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی صدقات و خیرات کر رہا ہے، کوئی فلاں اچھا کام، کوئی فلاں اچھا کام، کوئی فلاں نیکی کر رہا ہے، کوئی غریبوں میں راشن تقسیم کر رہا ہے، کوئی کپڑے مانگ رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی فلاں ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو یہ چاروں اطراف میں ہمارے جو نیکیوں کا ایک ماحول نظر آتا ہے، یہ ماحول فقط اس شیطان مردود کو بند کر دینے کی وجہ سے ہے. سوچئے ذرا 11 مہینوں میں یہ اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ 11 مہینوں میں وہ آزاد گھومتا ہے. تو اس کا کتنا بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں، کیسی بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ہماری
کہ 11 مہینوں میں جو ماحول نیکیوں کا ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا، وہاں ہمیں رمضان میں وہ ماحول بالکل اپنے قریب نظر آتا ہے نیکیوں کا. سمجھنا، رمضان میں ہونے والی ہر نماز جمعہ کی طرح لگتی ہے. باقی دنوں میں آپ دیکھیں جمعہ کی طرح لگتا ہے، عام دن کی طرح لگتا ہے، لیکن رمضان میں یہ فرق تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. مسجدیں ایسی بھری رہتی ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ شیطان کو بند کر دیے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس مردود کو بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم پر کرم کرنے کے لیے، ہم پر مہربانی فرمانے کے لیے، ہمارے درجات کو بلند فرمانے کے لیے، ہم پر مہربانی کا سلوک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردود کو بند کر دیتا ہے. اور حضرات گرامی، شیطان کو بند کر دیا جانا یہ بتانے کے لیے بھی ہے کہ لوگوں دیکھو، تمہیں نقصان پہنچانے والے کو ہم نے تم سے دور کر دیا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے والے کو ہم نے قید و بند میں ڈال دیا ہے، اسے بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے. کیا مطلب؟ وہ تم کو نقصان پہنچائے یہ ہم کو پسند نہیں ہے. رمضان جو کثرت ثواب کا مہینہ ہے، ایک ایک نیکی کے بدلے کئی کئی گنا زیادہ ثواب دیا جانے والا مہینہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کے بہکاوے میں آ کر، اس کے وسوسے میں آ کر، اس کی گمراہیوں میں تم پھنس کر ان تمام نعمتوں، رحمتوں، مغفرتوں، رحمت سے آزادی کے پروانوں کو حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو جاؤ، یہ دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے. لہذا تمہیں نقصان نہ ہو، یہ تم کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں اسے تم سے دور کر رہا ہوں، اسے میں تم سے تمہاری زندگیوں سے دور کر دے رہا ہوں. یہاں اللہ یہ پیغام بھی دے رہا ہے، دیکھو تمہیں نقصان پہنچانے والے کو میں نے تم سے دور کر دیا، اب تمہاری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تم سے کسی اور کو کوئی نقصان نہ ہو، تمہاری زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تمہارے اخلاق سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارے رویے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری باتوں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ تم جیو تو لوگ مزید جینے کی دعا کریں، تمہاری زندگی ایسی نہ ہو کہ لوگ تمہارے لیے مرنے کی دعا کریں. تم سچے مسلمان بن کر زندگی گزارو. کیسا مسلمان؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ کون سی چیز پائی گئی تو وہ مسلمان ہوتا ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو آپ مسلمان ہیں. آپ کے ہاتھوں سے یعنی آپ کے کاموں سے دوسرا مسلمان نقصان سے محفوظ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اگرچہ آپ مسلمان نہ کہیں تو بھی آپ مسلمان ہیں. زبان سے نہیں بول رہے کہ میں مسلمان، لیکن آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان خسارے، نقصان، گھاٹے سے محفوظ ہیں. اس کا مطلب آپ اللہ کی نظروں میں مسلمان، مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں میں مسلمان. دوسرا، آپ کی زبان سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، آپ کی زبان تلوار سے زیادہ کام کر رہی ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے کاموں سے دوسرے مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. مسلمان کہتے کہتے آپ نہ تھکے، اتنا مسلمان اپنے آپ کو کہیں، تب بھی آپ اللہ کی نظروں میں مسلمان نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نظروں میں بھی مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرما دیا کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہے. عزیزان گرامی، شیطان کو بند کر کے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ پیغام بھی دیا. اور مزید آقا علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ اب مزید باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کا کما حق ہو استقبال کرنے، احترام اور ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک میں مسلمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے مولا تعالیٰ ان کیفیات سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.